السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ دی لاسٹ سپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اولمپکس میں، اس پر بات کریں گے۔ ان کی توہین کے حوالے سے اس وقت بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو اس پر شدید رد عمل آیا ہے۔ اچھا دیکھیے، دو تین پہلو ہیں اس کے۔ ایک تو اولمپکس جو ہے نا، اس میں اس کا ہو جانا یہ اپنے آپ میں بہت عجیب و غریب چیز ہے، اور پھر جس ملک میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اولمپکس میں ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کھیل کیا ہیں؟ کھیل ہیں امن کی سفارت کاری، کھلاڑی امن کے سفیر۔ اگر اولمپکس کے موقع پر، اولمپکس تو ہے ہی پیس کی بات، وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے کہ دل آزاری ہو رہی ہے مذہبی جذبات کی، تو اس سے زیادہ برا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اس کا پہلا پہلو ہے۔ پھر آپ جہاں فرانس میں یہ کام کر رہے ہیں، اولمپکس کے موقع پر کر رہے ہیں، وہ پھر اپنے اندر ایک عجیب و غریب چیز ہے۔ لیکن فرانس کے حوالے سے ایک اور بات ہے، وہ آگے جا کر آئے گی، اس پر بات آگے جا کر کریں گے۔ مگر یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی شاید یہ جو سب سے بڑی ٹیلی ویژن پر دیکھی جانے والی تقریبات ہیں ان میں سے ایک ہے۔ سب سے بڑا کھیل یعنی فٹ بال کا جو ایونٹ ہوتا ہے وہ شاید سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اسی طرح سے اولمپکس اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور جو چیزیں ٹیلی ویژن پہ سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں ان میں ویٹیکن سٹی کی چیزیں ہیں، وہ دیکھی جاتی ہیں۔ یہ ایونٹ جو ہے یہ اتنا بڑا ایونٹ تھا، اس میں پھر جب یہ کیا گیا ہے تو یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے، کروڑوں کی دل آزاری ہے۔ واشنگٹن ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پیرس اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں متعدد مذہبی اور تاریخی شخصیات کے خاکے نامناسب اور توہین آمیز انداز میں پیش کیے گئے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے کہ دوران تقریب لیونارڈو ڈاونچی کی بنائی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر پر ایک یہودی ہم جنس پرست فنکار تھا، اور فنکار تھامس جولی اس کو کردار کے لیے چنا گیا، جس نے نیم بھرنا انداز میں ایک تصویر۔ استغفر اللہ۔ تو مطلب بہت ہی نامناسب کام، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں پڑھ رہا تھا، وہ انتہائی کوئی برا کام ہے۔ اب سب سے پہلے تو اس کی ہونی چاہیے سیدھی مذمت۔ لیکن آپ کو یاد ہے چارلی ایبڈو، وہ جو جس پر حملہ بھی ہوا تھا، اخبار جو ہے، وہاں کیا ہوا تھا؟ جو ایک طالب علم نے اپنے ٹیچر کو مار ڈالا تھا، وہاں کیا ہوا تھا؟ اور ان تمام چیزوں کے موقع پر ہم نے جو فرانس کا صدر ہے ایمانوئل مخواں، اس کو جو حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا، تو مطلب مجھے تو یہاں سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس بات کا خدشہ موجود تھا۔ اور ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور آپ ان لوگوں کو جو مغرب ہے، فرسٹ ورلڈ ہے، ان کے ذرائع ابلاغ ہیں، یہ سوشل میڈیا جائنٹ ہیں، یوٹیوب ہو گیا، گوگل ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، مارک زکربرگ ہو گیا، ایلون مسک ہو گیا، ان تمام بڑے بڑے ناموں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور ان کی خاموشی دیکھتے ہیں، ہے نا، تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو۔ اور تب میں ہمیشہ ایک بات سوچتا تھا کہ ان پر کیا گزرے گی جب یہ وہ چیزیں جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، اور سب کا مطلب عقیدہ سب کا وہ ہے نا محترم، جب اس کے مطابق ان کو تکلیف پہنچے گی تو ان پر کیا گزرے گی، اتنی غلط ہوگی، اور ایگزیکٹلی اتنی ہی غلط ہے۔ تو اب اور وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ سیلیبریٹ کریں یا یہ کہیں ریسیپروکیٹ کرنے کے انداز میں کہ اب پتہ چلا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کا رویہ کیا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی پر ہم نے آپ کا رویہ کیا دیکھا ہے؟ ہم نے امریکہ کا، برطانیہ کا، یورپی ممالک کا، فرانس کا، مخواں کا، دیگر لوگوں کا، وہ گیرٹ وائلڈ سم تھنگ ہے وہ، اس کا، ان کے ممالک کا ہم نے رویہ کیا دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے مطلب ان کے نزدیک مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہو جانا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ معنی نہیں رکھتا۔ لیکن آپ کو اپنا مقدمہ دنیا میں بڑا اچھا لڑنا ہوتا ہے۔ عمران خان نے یہ کام کر کے دکھایا تھا، تو وہ اسلاموفوبیا، پھر وہ دن آپ دیکھیے کہ ہولوکاسٹ، انہوں نے اپنا مقدمہ بڑا اچھا لڑا، ایسا لڑا کہ سچا ہے، جھوٹا ہے، جو ہے نہیں جی، ڈیبیٹیبل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ وہاں آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ اچھا، ایلون مسک یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں اسی لیے یہ بات کر رہا تھا، یہ عیسائیوں کی توہین اس کو وہ قرار دے رہے ہیں، اور اسی طرح
جو امریکی ریپبلکن کے نمائندے اگسٹ فلوگر، انہوں نے بھی عیسائیت کا مذاق اڑانے کے واقعے کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ اب دیکھیں فرانس میں تو ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ایک اور چیز دیکھی، کیمپین چل رہی تھی فرانس میں کہ بچوں کو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، پاکستان میں تو بہت ٹھیک ٹھاک انداز میں اس کا کلچر ہے کہ قاری حضرات گھروں پر قرآن پڑھانے آتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھتے ہیں بچے، جیسے میرے بچے ہیں وہ آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، تو آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، اور یورپ میں بسنے والے بہت بڑی تعداد میں لوگ آن لائن قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان میں بہت سے قاری حضرات نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں، وہ آن لائن پڑھاتے ہیں بچوں کو۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ فرانس میں اس کو باقاعدہ ڈسکریج کیا گیا کہ اس کو روکا جائے، اور یہ ہو رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، اسکول دیکھے گا، یہ تمام چیزیں بھی گزشتہ کچھ عرصے میں ہوئی ہیں۔ یہ لبرلزم، سیکولرزم کے نام پہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ریاست کا دین نہیں ہوگا۔ سیکولر کا مطلب مجھے، ہاں سب کو آزادی۔ سیکولر کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری ناک ختم ہوئی، اس سے آگے میری آزادی ختم، اور جہاں دوسرے کا وجود شروع ہو گیا وہاں اس کی آزادی ہے۔ آپ کو اپنی ناک گھسیڑنے کا، اپنی ٹانگ اڑانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دہریت سے مختلف چیز ہے سیکولرزم، بالکل مختلف چیز ہے۔ یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اس کے لیے سب برابر ہوں گے، ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، مسلمان ہوگا یا ایتھسٹ ہوگا، سب برابر ہوں گے اسٹیٹ کے لیے، کیونکہ اسٹیٹ کے لیے شہری ہے، کوئی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے۔ لیکن فرانس میں یہ کام ہوئے۔ اب یہ جو ہوا ہے یہ عجیب و غریب اور برا کام تھا، اور اس کی سیدھے الفاظ میں مذمت ہونی چاہیے۔ کروڑوں افراد نے یہ آپ کا ایونٹ لائیو دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جس انداز سے پیش کر رہے ہیں، یہ بتا کے یا یہ دکھا کے یہ آخری کھانا، پھر اس کو جس انداز سے آپ پیش کر رہے ہیں انتہائی توہین آمیز انداز میں، یہ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے ویسے۔ ٹھیک، اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اس میں آپ آزادی کے نام پہ سب کچھ کر سکیں، یہ تو کوئی آزادی ہے ہی نہیں نا، تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ تو یہ مغرب نے گزشتہ کچھ عرصے میں خود اس کو اختیار کیا، اور اختیار کرنے کے بعد اس کو انجوائے کیا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کی، اس کو انجوائے کیا، اور اب یہ آگ جو ہے وہ ان کے اپنے تن کو، ان کے اپنے اذہان کو، ان کے اپنے جذبات کو جب لگی ہے، تو اب آپ کو ظاہر ہے کہ تکلیف نظر آ رہی ہے، لیکن یہ ان کے اذہان کو لگی ہوئی آگ نہیں ہے نا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کے مطابق تمام انبیاء علیہم السلام، جی، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پر نازل کی گئی اتری ہوئی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر الزمان مانتے ہیں، سلسلہ نبوت ان کی ذات پر آ کر تکمیل کو پہنچا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو عیسیٰ کو بھی مسلمان، بالکل، تو ہمارے لیے تمام انبیاء علیہم السلام احترام کے لیے ہیں، اور یہ جو چیز ہے یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت تھی، نہیں سمجھ رہے تھے۔ اب اس واقعے کے بعد کاش کے سمجھیں، اور جو ضروری قانون سازی، اجتماعی معافی مانگنی چاہیے، وہ تو بالکل، مطلب دیکھیے نا، معافی کے کچھ ایلیمنٹس ہیں۔ معافی کا پہلا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو کیا گیا ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، جو کیا گیا ہے اس پہ شرمندگی ہے، جو کیا گیا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ نہیں کریں گے، آئندہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو معافی کے ایلیمنٹس ہیں نا، یہی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اب آپ کو اس سلسلے میں قانون سازی اور پابندیوں کے لیے کیا کرنا ہے۔ یعنی یہ اگر ہوگا تو اس سلسلے میں یہ سزا ہوگی، اور یہ سب کچھ کیا جائے گا، یہ باقاعدہ معافی کے ایلیمنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ آپ نے کیا ہے اولمپکس میں، آپ پیغام کیا دے رہے ہیں کہ بھئی ہم کھیلوں تک تو نہیں چھوڑ سکتے؟ ایگزیکٹلی، تو یہ بہت بہت چھوٹی حرکت ہے، بہت غلط حرکت ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے جذبات مجروح ہوئے ہیں، دنیا بھر میں بسنے والے مسیحی برادری کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اپنے آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا کے ذریعے، خود باہر نکل کر آواز اٹھانی چاہیے، مظاہروں کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اور اس کو کسی بھی طرح سے ان اٹینڈڈ نہیں جانے دیا جانا چاہیے۔ یہ طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔